بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، ہم سب کی اللہ حاضری قبول کرے، آمین۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام امت کے اولیاء اللہ میں ان کا بہت بلند ترین مقام، اللہ نے ان کو بڑا عالی شان رتبہ بخشا۔ ایسے صلحاء کی یاد، ان کی تعلیمات کو نسلوں پر پیش کرنا، یہ پاک مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا ایک سبب ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کسی خاص مذہب یا عقیدے کی بات نہیں، یہ انٹرنیشنل اصول ہے، پوری دنیا کا اصول۔ لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آپ کے والد صاحب ہیں تو اپنے دادا دادی کی باتیں ان سے سنو۔ ویسے ہی انسان اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا ذکر نہ کرے، لیکن ان کی اچھی باتوں کو یاد کرو۔ اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھے، اپنے ماں باپ کی، اپنے دادی دادا، نانی نانا کی ہسٹری لکھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے لوگوں کی ہسٹریاں لکھی جاتی ہیں، جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہماری ہسٹری کیا لکھنی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جس کو انسانیت کا شرف حاصل ہے، جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی چیز، وہ بڑا ہے، چونکہ وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ ہم کون ہیں اس کی عزت کا انکار کرنے والے؟ اسی طرح پھر جو خدمات، جو اچھی چیزیں اپنے ماں باپ کی، جو 200-400 کی ڈائری لے کے آپ بنائیں، آپ کی نسلوں کے لیے وہ ایک سبق بنے کہ ہمارے ابا جی نماز پڑھتے تھے، ہمارے نانا ابو قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کی اچھی باتوں کو نسلوں کے لیے محفوظ ہو، تاکہ اس گھر کی جب ہسٹری، جب اس گھر کا ذکر ہو، اس خاندان قبیلے کی تحریر ریکارڈ کا موجود ہے۔ یہ تو ہر شخص کا حق ہے کہ اپنا اس طرح کرے۔ تو جہاں تک تعلق ہے بڑی ہستیوں کا، جو بڑے نامور لوگ ہوئے ہیں، جنہوں نے معاشرے میں بڑا نام اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے معاشرے میں ایسا کردار ادا کیا کہ قیامت تک اللہ ان کی یاد کو باقی رکھے۔ ان بزرگوں میں، ان بڑوں میں ایک نام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی نہایت ادب و تقریب و تعظیم کے ساتھ ہم ایسے لیتے ہیں کہ حضور غوث سمدانی قطب ربانی کن دین نورانی حضرت الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جعفری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ امت محمدیہ کے بڑے ہوئے۔ آپ اس بات کو، میرا تدریسی انداز ہے، میں چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے کوئی سبق پیش کر سکتا ہوں، جس سے اگر آپ کی توجہ ہوئی تو بات ضرور سمجھ میں آئے۔ مخلوق میں بڑا رتبہ ہے نبیوں کا، ہمارے رسول پاک نبیوں کے بھی امام، ان کا رتبہ اور بھی بڑا۔ حضور علیہ السلام درجہ نبوت پہ فائز ہے، وہ مرتبہ رسالت پہ فائز ہے، بلکہ اللہ نے ان کو محبوب بنایا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ پاک نے دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا تو حضور خوش ہوئے کہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور پھر حضور نے فرمایا بے شک ہر نبی کا رتبہ کمال ہے، الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو کے سن لو، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ کے آخری پیغمبر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو کرے ایمان کی حالت میں، وہ کیا بنے گا؟ صحابی۔ کیا بنے گا؟ صحابی۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے، آج ہمارا پہلا سبق ہے انشاءاللہ، صحابی بنے جو پیغمبر کی زیارت۔ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، وہ جتنی مرضی عبادت کرے آپ نیک بندے بن جائیں گے، ولی اللہ بن سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بڑا رتبہ رب دیتا ہے، لیکن صحابی کا رتبہ صرف عبادت سے نہیں بنتا۔ صحابی وہ عورت ہے جو اس نے اپنے سر کی آنکھیں، یعنی زندگی میں ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کی جو زیارت کرے وہ کیا بنتا ہے؟ صحابی۔ چونکہ میں آج اس گاندہ بوڈ پڑھنا ہے، پھر اگو اثر کرو گے، اگر آپ آج کا سب یاد رکھیں گے اگلے سب کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر اللہ کی کا منتخب بندہ، انگلش میں کہتے ہیں سلیکٹ شدہ، جس کو اللہ سلیکٹ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لے درجہ نبوت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر، وہ بھی کوئی محنت کرنے سے نبی نہیں بننا، محنت کرنے والے استاد، محدث، غوث قطب بن جاتے، بڑے ولی اللہ بنتے، پر صحابی بھی بن سکتے۔ صحابی وہ بنے گا جو پیغمبر کی زیارت کرے گا ایمان کی حالت، اس کو رتبہ صحابہ ملے گا۔ تو نبی جس طرح صحابی حضور کی زیارت سے ہے، نبی پیغمبر اللہ کے فضل سے، کوئی کتنی بھی محنت کرے عبادت کرے نبی نہیں بنے، کہ محنت کرنے سے اگر نبی بنے تو بعد میں کئی ولیوں نے بڑی بڑی محنت، ایسے ایسے ولیوں کے ذکر ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ان میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر، ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر۔ یہ آسان نہیں ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 40 سال رات کو نہیں سوئے؟ ہم نے تو کبھی ایسی بڑے خواب میں نہیں دیکھے۔ اسی لیے نیک لوگوں کے ذکر کی محفل چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، آپ سب لوگ بھی اپنے رب کے قرب کے لیے نیک لوگوں کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ میں جو محافل 11 شریف کا اہتمام ہمارے پیارے عزیزوں نے مسجد حجامہ کی انتظامیہ سارے ساتھیوں نے مل کے کیا، ہم کوشش کریں گے صحیح معنوں میں دین اسلام کا سبق دینے کے لیے، اور میں نے بھی کوشش کی، یہ میرے آج میں ڈیٹیل دیکھ رہا تھا ڈائری پہ، 3 دن ہیں جو ان 10 دنوں میں 3 دن کی میں چھٹی آپ سے لوں گا، باقی حاضری ہے۔ ایک تو یہ بدھ آ رہا ہے اور اس کے بعد 2 دن، تو باقی کوشش کریں گے مکمل آ جائے نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ۔ کوئی اچانک پریشانی بن جائے تو وہ آپ کو بھی بن سکتی ہے میرے ساتھ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پر ذمہ داری سے حاضری دی جائے۔ اور اس دفعہ پورا شوق یہ ہے ہم حضور غوث پاک کے صحیح نقش قدم پر چلیں، جس طرح انہوں نے 11 شریف کو وجود دیا تھا، جو طریقہ بیان کیا ہے ہم بھی اس طریقے پر عمل کریں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آج کل ہمارے 11 شریف کا جو رواج ہے نا، یہ تو سن کے ہنسی آتی کہ آؤ جناب مسجد میں پیسے اکٹھے کرو۔ بعض مسجدوں میں اعلان بھی ہوتا ہے، دیہات میں یا شہروں میں کافی لوگ پیسے دیتے، دیگ پکا لو، 2 دیگیں بنا لو، مٹھائی لے آؤ اور ہلکی مٹھائی کھا لو، زیادہ سے زیادہ ختم شریف پڑھو 2-4 سورتیں، بس۔ دین اسلام کا ایک مسئلہ نہ سننا نہ سنانا۔ جب میرے جیسے بندے خوب کھا پی کے جاتے ہیں، پوچھی جناب خیر ہے آج ساڑھے 11 سی، اچھا یہ مطلب ہے آج ایسا مٹھائی کھانی، آج ہم نے چاول کھائے، یہ تو بڑی بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا جواب نہیں ہے کسی عالم کے پاس جو ہم کر رہے ہیں۔ رل مل کے مٹھائی یا چاول کھا لینا یہ نہیں 11ویں، یہ 11ویں شریف کے ساتھ مذاق ہے۔ کئی پیروں کے دربار آج 11ویں شریف ہے، رج کے کھانا کھاؤ،
بتاؤ تو صحیح کو دین اسلام کا سبق دیا ہے؟ ارے نہیں بس زیادہ نعت پڑھی ہے تلاوت، دین کا باقاعدہ درس ہے۔ یہ 11ویں شریف کے ساتھ مذاق ہے، پتہ ہی نہیں چلا 11ویں شریف اصل میں ہے کی کا نام۔ حضور غوث اعظم کے القاب میں ایک لقب ہے محی الدین۔ کیا لقب ہے؟ محی الدین۔ اس کا معنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ انہوں نے تو دین کو زندہ کیا۔ ہم ان کے نانا جان کا جو رسول پاک کا دین ہے، ہم اس کا تذکرہ ہی سننے کے لیے تیار۔ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی جب ماشاءاللہ یہاں سے ایک پورا وفد، پوری جماعت میرے جیسے ایک نچیز انسان کے پاس تشریف لے گئے۔ میں ان سب کے لیے دعا گو، اس لیے نہیں کہ ہم الیکشن پہ کھڑے ہو لگے ہمیں سپورٹ کرو، کسی دنیا کے کام کے لیے نہیں، اس کام کو لے کے کہ ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا پورے 11 روز اہتمام کیا ہے، اور آپ نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے، ہم آپ کو دعوت دینے ہیں، میرے لیے بڑے احساس ہے۔ کوئی بھی آپ کو نیکی کی دعوت دے تو بہت سبحان اللہ، یقین جانیے اس میں بڑی برکت ہو۔ ہمارے ایک ماموں جان لاہور تھے، ریلوے آفیسر تھے کافی بڑے، تو ان کا آپریشن تھا، ہاسپٹل ٹائم لے رکھا تھا، ڈاکٹر سے بیمار تھے، تو محلے کے کوئی 5 7 10 لوگ آگے کہہ لگے چودھری صاحب ساڑی گل سن۔ تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جی تو تھوڑی دیر کے بعد آپریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ پھر آ جائیں۔ کہہ لگے اچھا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہاں جی کس خیال سے آئے ہیں آپ لوگ، کچھ شدہ چاہیے یا جو بھی ہے؟ کہ نہیں آپ ہماری بات سنیں۔ بیٹھ گئے، ہم بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ماہ پاک رمضان شریف میں ہماری مسجد کے امام صاحب نے ہمیں فرمایا اگر آپ لوگ تعاون کریں، بیٹھ جایا کریں، تو میں چاہتا ہوں دین کے اسباق سیکھیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے درخواست کر دیں، آپ کے رشتے دار ادھر سارے ہیں، ان کو قوم کو بیٹھا کر۔ ماموں جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان رشتے داروں کو بلایا وہاں، کہنے لگے جی اس طرح مسجد میں بہت ساری مساجد میں جہاں علماء دین اسلام کا مقام رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک ایک آیت کا سبق ہی ہو جایا کرے، ہم مسلمان ہیں، ایسا ایسا اپنا دین سیکھیں۔ تو آپ کے بندے بیٹھتے نہیں۔ ان لوگوں نے کہا جی ایک بات کی ہمیں گارنٹی دے، ایک ٹائم ذرا پورا رکھیں، زیادہ نہ ہو، ہم مصروف لوگ ہیں۔ تو ہم بیٹھا کریں، ہمیں بتا دیں کہ 5 منٹ ٹائم ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ، جو ٹائم بتانا ہے اس کے اندر وقت ہے، محفل کو سمیٹے، ہم انشاءاللہ آئیں۔ اس محفل کا بھی جو ٹائم کا دورانیہ گھنٹے سے اوپر نہیں ہم نے کون انشاءاللہ۔ میں بھی اس کا پابند ہوں، ہمارے ساتھی بھی اس کے پابند۔ درود و سلام دعا وغیرہ اس کے اندر ہی، تاکہ جو ساتھی آ جائیں وہ کل بھی آئیں۔ آج کی افتتاحی تقریب ہے، آج کے لیے آئندہ تقریبات کا میں نے اصول بتانا۔ تو جناب وہ پاکیزہ سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے کہا کہ ٹائم کی اگر یہ پابندی کریں، لمبا نہ کریں۔ ہم وہاں کہہ دی 12 سے 13 منٹ، 14-15 منٹ میں درود و سلام، ایک شعر اور دعا۔ 15 منٹ جب ہو جائے دعا خیر ہو جائے گی، آپ دروازے پہ آ جانا، وہاں کو لنگر لے کے کھڑا، تبرک ضرور لے۔ آپ نے فرمایا ان دنوں کے تبرک میں یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے کم و بیش 48 سال پہلے کی بات ہے، بڑی چھوٹی عمر۔ ماما جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 دنوں کے لیے، اس وقت 100 کا بھی بڑا تبرک آتا، 5 دنوں کے لیے پوچھا ایک دن میں کتنے کا تبرک ہے؟ 100 روپے۔ فرمایا 5 دنوں کے لیے 500 مشکل، 500 ایسے تھا جس دن آج 50,000۔ یہ 48 سال پہلے کی بات۔ 500 روپے دیے، لوگ روپیہ 2 روپے 8 آنے بھی دیتے، 500 روپے نے فرمایا 5 دنوں کے لیے جو تبرک آئے یہ میری طرف سے۔ تو آپ اپنے حضرت صاحب کو، مولانا صاحب کو عرض کریں کہ وقت کا خیال کریں، جو ہمیں ٹائم دے اس کے اندر دیکھو نا، جب دین اسلام کی بات ہو تو بات کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی،
باتوں سے اچھی باتیں نکلتی ہیں. اگر زندگی رہی تو کل بیان کر، پرسوں بیان کر. لیکن آپ جو وقت دیں، اگر وقت پہ چھٹی دے دی جائے تو اگلے دن رونق زیادہ ہوتا ہے. میں ایک جواب پھر وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اپنے اس محفل پاک میں وقت کا پورا خیال رکھیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ 11ویں شریف کا جو عنوان معاشرے میں دیا گیا ہے، بہت سارے پیروں کے ڈیروں پر، بہت ساری مسجدوں میں پیسے اکٹھے ہوتے، مٹھائی لا کے رچ کے کھاتے. بڑا اگر کوئی اجازت دے تو کہتے کیسا مسئلہ نے سنایا، ختم شریف پڑھ لو جلدی جلدی، 2-4 سورتیں پڑھ لو بس، اتنا ہی ٹائم. ہم بڑے مصروف ہیں. اگر مٹھائی ہی کھانا 11ویں شریف ہے تو خدا کی قسم یہ 11ویں شریف کے ساتھ مزہ. اب آپ کہیں کیا تبرک وغیرہ کا شریعت اسلامیہ میں کوئی مقام نہیں؟ رسول اللہ کی شریعت میں کسی محفل کے اہتمام میں تبرک کا کوئی تصور ہے؟ یقیناً ہے تصور. رسول پاک کی محافل میں تصور ہے. حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محفل میں تصور ہے. کھجوریں تقسیم کرتے تھے، دیگر تبرک تقسیم کرتے تھے، کھانے عطا کرتے تھے. اور بہت ساری کتاب میں پڑھا کہ پنیر ہم نے پڑھا، ایسی نعمتیں تقسیم کرتے تھے. فرمایا آنے والا اس نیت سے نہ آئے وہ اللہ کو خوش کر دیا. لیکن آپ جب وہ کہتا آپ اتنا بھی بیٹھتے ہیں. اور فرمایا تبرک کو تبرک سمجھا کریں، پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے. یہ ایسے کسی چیز میں پیک کر کے دیا کریں کہ تھوڑا ہی دے، کہ تبرک دینے والا اپنے گھر لے جائے اور گھر لے جا کے دوسرے لوگوں کو بھی پیش کرے. یقین فرمائے کئی دفعہ مجھے جو کھجور کا بڑا پیک کر کے تبرک پیش کیا جاتا ہے، 3 کھجوریں میں اپنے گھر میں جا کے چھری سے کاٹ کے کہتا ہوں سارے تھوڑے تھوڑے لوگ، یہ 11ویں شریف کا تبرک ہے. ساتھ فرمانا جنیا منہ اچ بہ گئے اس کم چنگا ہے، راجے تھوڑا لانا ہے. اس کا تو مطلب ہے چونکہ اس میں ان بزرگوں کی برکات ہوتی ہیں، ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کا بیٹا قانون ساز اسمبلی کا ممبر بنا مظفر آباد میں. تو اس وقت بیرپور کا جو تھا وہ ڈی پی او ڈی سی او آپ کا قریبی عزیز اور شاگرد تھے. اس نے بالخصوص دیسی مرغے پکا رکھے تھے، آپ کا کھانا اعلیٰ. راستے میں جب ہم سرائے منگیر سے کڑی شریف کی طرف ہوئے، میرپور کا ایک راستہ یہ بھی ہے، تو نہر پر ایک حافظ صاحب ایک بزرگ ہوتے تھے. میں نے ان کی زیارت کی. وہ دریا پہ بیٹھ کے نہر پر قرآن شریف پڑھتے رہتے. یہ نیک لوگوں کی نشانیاں. کوئی پیر پگ بوتی پیے، چھاپا بوتیاں پائیاں نے، لٹا رکھیاں نے، خط نہیں کراندہ. یہ کیسا ولی اللہ؟ یہ تو پاگل ہے. طریقہ رسول پاک والا اپنا. نیک لوگوں کی نشانیاں، وہ نماز پڑھتے نظر آئے، وہ قرآن پاک پڑھتے نظر آئے. اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی. اللہ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. کبھی رات کو دیکھو یا وہ سجدے میں ہے یا قیام میں. کہو سبحان اللہ. یہ نیک لوگوں کی نشانی. ان دیوبند صاحب کو ہم دیکھتے تھے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے. دریا میں پانی اب پیر اپنے نہر میں رکھ دیے، پانی میں قرآن شریف. اکثروں کا قرآن پاک پڑھنا، ان کا کوئی ذمہ داری کا سسٹم تھا، جا کے تھوڑی دیر دیکھنا سننا. اور اگر کسی نے آنا ہے ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے دم کرانے، بیٹھ جاؤ، اشارہ کرنا کہ میں رکوع مکمل کر. پھر رکوع تک پڑھ کے چوم کے قرآن پاک سینے لگا کے پوچھنا آپس اگیا کی کم جنہیں حافظ صاحب ہے مسئلہ دسو، اسے مسئلہ بتانے. اسے آپ کے پاس آپ کا بیٹا یا بھائی خادم ہوتا اور میں نلکے کا پانی گیٹ کے جو ہے انہیں کہنا جی پانی میں تھوڑا پی جا، کوئی تبرک ہی لے. ہر مہینے کی 11ویں تاریخ جب دن 10واں رات 11ویں ہوتی تو پھر وہ کدو دال اور روٹی کا لنگر بنواتے. اور جو لوگ ان کے پاس آتے ان کی ترتیب بڑی کمال ہوتی تھی. ایک بندہ نلکے میں کھڑا ہے، جو آیا تبرک کے لیے بھائی جی پہلا ہاتھ تو. یہ سنت ہے رسول پاک.
یہ بزرگوں کی ولایت ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو سنت کے قریب کرو، رسول پاک کے قریب کرو، حضور کے رستے پر لاؤ. ہاتھ دھو لیے پر میں ہاتھوں کو پونجنا نہیں، انہیں ادھر آ روٹی پڑ لے انہوں پوچھنے ایک لینی ہے دو ترے. اگر آپ جیسا کوئی امیر بندہ جی رجے ہیں کوئی بڑی اتورک چاہیے، اگر کوئی بھوک لگی ہے جی 2 دے دو، جی زیادہ 3 دے دو، جتنی مانگے انہیں دے دیں. اب آگے جا رہے ہیں، دال لے کے ایک بندہ بیٹھا ہوا، سر کو سونا ڈھانپا ہوا ہے اور بڑی ایمانداری سے وہ دروشی پڑھ رہا. اس نے اس برتن کو اس روٹی کے اوپر دال رکھنی. اب آپ نے پرے نہر پہ بیٹھ کے لنگر کھانا اور پانی نلکے گا مل جانا آپ کو، آپ نے پی. حضور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی وہ لنگر بن رہا ہے، جاؤ جا کے وہاں اس وقت آپ صاحب فوت ہو گئے، ان کا مزار بن گیا ہوا نہر کے قریب. وہ فرماتے تھے ادھر میں نے بیٹھ کے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، ادھر ہی میری قبر بنا دے. ان کا مزار اسی طرح لنگر تقسیم ہو رہا تھا. استاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غالباً 1976 کی بات. فرمان لگے جاؤ بھائی وہ تو لنگر لے. اساں آکھیا جناب اگے بندے نے بڑا اعلیٰ کھانا، پورے ڈسٹرکٹ میرپور کا جو مالک ہے قانونی طور پہ، ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، سیشن جج ہے، وہ شوق سے انتظار کر رہا ہے دال روٹی کدوں والی کی کھانی. فرمایا نہیں چلو جا کے. پر ہم نے کہا چلو آپ رکے ہم جاتے ہیں. میں نہیں میں خود اپنا تبرک لے. ان کا بیٹا قانون ساز اسمبلی کا ممبر، خود بھی ماشاءاللہ بڑے جگیردار تھے اور جنہوں نے تقریباً 20 صدی حدیث پڑھائی، گئے ہاتھ دھوئے اسی طریقے سے، حالانکہ بڑھاپا تھا، کمزوری تھی. ہاتھ دھو کے روٹی لی، دال رکھی، کیا لگے ایک ہی روٹی کافی. نہر کنارے بیٹھ کے کھائی. فرمایا اس دال روٹی میں اللہ کی نعمت ہے، اس ولی اللہ کی دعا ہے اس میں. سبحان اللہ. یہ شیخ الحدیث فرما رہے تھے کہ اس ولی اللہ کی اس میں دعا ہے، یہ ان کا جاری کیا ہوا تبرک ہے. اب سمجھ آ رہی میری بات؟ فرمایا جہاں ہم نے جا کے سیشن جج کے گھر کھانا کھانا ہے وہ بھی کھا لیں گے. یہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے. آج ان کا جاری کیا ہوا لنگر ہے جو اس میں اللہ کی نعمت ہے، اپنی جگہ شفا رکھتی ہے، لیکن جب نسبت ہو جائے تو اس میں ان بزرگوں کی دعا آ جاتی ہے. آپ کو سمجھا رہے. لیکن اگر اونلی تبرک، فقط تبرک ہو تو پھر یہ بتا. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب آپ کا، چونکہ آپ نے ان کا اپنا ذکر ان کا باقاعدہ سننا انشاءاللہ. آج ہماری افتتاحی تقریب ہے، اگلی تقریبات کا طریقہ اور ان کا عنوان میں نے بتایا. آپ لوگوں کو دین اسلام سکھاتے ہیں. دین اسلام کے سبق دینے کے بعد کبھی وضو کا مسئلہ، کبھی شان الوہیت سمجھائی، شان وحدانیت سمجھائی، اور اس کے بعد شان رسالت سمجھائی، اور اس کے بعد دین اس کے دیگر اسباب دیے. اس کے بعد آپ ذکر کرتے تھے، نفی اسباب کا ذکر، لا الہ ہم بھی انشاءاللہ ذکر کریں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد فرماتے تھے اب کوئی نہ جائے یہ تبرک ضرور لے. آسان کی کہتا ہے دین کا سبق بھی پڑھا کر چلے، ذکر بھی رہن دیتا ہے، آخری گل رکھ لی ہے تبرک کر. میں نے شروع میں عرض کیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. میرا تبرک یہ مذاق ہے 11 شریف کے ساتھ. جس طرح ہمارے لوگ نہیں کہتے کہ نکاح کرنا سنت ہے، خود بتا کے نماز پڑھنا فرض ہے، فرضاں دے تے نیڑے نہیں جاتا تے بیاہ کرانا تو تیار ہے. اسے وہ نکاح والا کام پسند ہے نا، اور لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے. پیسے ہو تو حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینا لازم ہے، دیگر ذمہ داری ہے. لیکن یہ طریقہ کار یہ کرنا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو اس پر مبارک پیش کرتا ہوں. یہ مسجد حجامہ الحمدللہ دین اسلام کا ایک مرکز بنتا ہے. یہاں سے ربیع الاول شریف کی 12 محفلیں، محرم شریف کی 10 محفلیں اور ربیع الثانی کی 11. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج دن کو میں باقاعدہ ترتیب بناتا رہا
کہ کس طرح ان دنوں میں ہم اسباق شروع کریں. ایک پھر عرض کرتا ہوں جو ٹائم ہم دیں گے کتنے بجے دعا ہو یہ کر سکتے, جماعت ہوئی ہے 7 بجے, دعا مانگتے مانگتے 7:30 ہو گئے, 7:30 بجے محفل شروع ہوئی, انشاءاللہ 8:30 سے پہلے ہم یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے, اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس کی پابندی کریں. اب آپ سنیے بوس, میں نے جو ترتیب دیا پروگرام, میں آپ کو بتایا کہ حضور غوث پاک نے 11ویں کس کو ترتیب دیا تھا. لوگ آتے تھے نا دین سیکھنے, تو اس وقت کوئی اشتہار وغیرہ کا تو ذریعہ نہیں تھا, تو کبھی آنا تو درس پاک ہو گیا ہوتا تھا, کبھی بڑی دور سے آئے ہم تو کبھی آپ کے کسی شاگرد نے یا کچھ تھوڑا بہت پھر بھی لوگوں نے عرض کیا جناب ایک دن پکا کر لو, ٹائم اور دن ہمیں بتا دو, مہینے کے بعد دور دور سے لوگ آ جائے کریں. آپ نے پھر اللہ کے دیے ہوئے علم اور سمجھ کے مطابق کہ مہینے کے دنوں میں یہ جو دن 10واں ہے نا, اس کی نسبتیں بے شمار, میں نے یاد کی تھی تقریباً 28 نسبتیں. میرے جیسا بندہ جس کے بعد تھوڑا ہے اور پتہ نہیں کتنی نسبتیں قائم ہیں. ابھی 1-2 یاد ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی, دن 10واں رات. جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی, فرعون غرق ہوا, کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچایا, دن 10واں رات. متعدد معاملات دن 10واں رات 11ویں. تو جس دن ساری کائنات کا کھیل ختم کر دیا جائے گا, دن 10واں رات. سمجھا رہی ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت اس سے ہوئی, دن 10واں رات. آپ نے اس نسبت سے فرمایا یہ دن رکھ لیتے ہیں, دن 10واں ہوگا, رات 11ویں ہوگی. پھر لوگ آئے, دین اسلام کو آپ نے اتنا پھیلایا کہ آپ کا لقب کیا بنا, محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا, دین کو زندہ کرنے والا. ہم نے انشاءاللہ ان کا تعارف جو ترتیب دی ہے, پہلے دین اسلام کا سبق, ٹائم کی لمٹ قائم ہوگی, اس کے بعد حضور غوث پاک کا تعارف جس طرح آج میں نے دیے, آئندہ یہ سلسلہ اس کے بعد آیا کرے. پھر جب سمجھ لو کہ گھنٹہ ہونے میں 6-7 منٹ 10 منٹ رہ گئے, ہم تعظیماً درود و سلام پڑھا کریں, پھر ذکر و اذکار کر کے اس گھنٹے کے اندر دعا مانگ کے تبرک شریف کا معاملہ انشاءاللہ کریں. میری درخواست ہے کہ بلا ناغہ تبرک شریف ہونا چاہیے, اور تبرک کے بارے میں ہے کہ ذرا اگر ادب سے دیا جائے, اگر پیک ہو تو یہ, اس سے پہلے تو یہی طریقہ ہے, یہ چلے. تبرک آپ سے درخواست ہے, مجھے پتا آپ مجھ سے زیادہ رجے ہو, کوئی کسی کو بھوک نہیں, کیوں اللہ نے سارے کو رجا چاہیے, کوئی تبرک کا موقع نہیں, یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے موقع ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں, کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی؟ اللہ. کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سارے جہان کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ سارے جہان کا اصل مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, خالق بھی اللہ. اسلام کی تعلیمات کے جو بنیادی اسباق ہیں آپ کو یاد ہے, پہلے تو 6 کلمے, پھر اس کے بعد ایمان مفصل اور ایمان مجمل. یہ تمام اسلام کی بڑی بڑی باتیں جو بنیادی طور پہ ہم بچوں اور بچیوں کو یاد کراتے ہیں. میرے استاد تو 6 کلمے اور ان کا ترجمہ یاد کراتے, نماز اور اس کا ترجمہ یاد کراتے, ایمان کی صفات اور ان کا ترجمہ یاد کراتے. پھر جب ایمان کی صفات کی بات آتی تھی, فرمایا پھر استادوں کہتے تھے بچوں کو بتاؤ آمنت باللہ, میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ. ایمان لانے کا معنی مانا, دل سے مانا. ماننے کی مختلف صورتیں ہیں, کسی کو ہم دل سے مانتے ہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتے.
کوئی بات دل میں ہوتی ہے زبان سے اقرار نہیں کرتے. بعض کے لیے زبان پر اقرار ہوتا ہے دل سے نہیں مانتے. کئی چیزیں ایسی. کسی رشتہ دار کو آپ کہتے ہیں یار رشتہ داری ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا دلوں میں نہیں چنگا لگتا. آپ نے اوپر سے اس کو مانا دل سے نہیں مانا ہے تو یہ منافقت ہی. اگر بعض کو آپ کہتے ہیں جی دل میں میرے بڑی عزت ہے لیکن کبھی میں نے یاد نہیں کی یہ بھی ایک حالت ہے. ایمان کی یہ حالت قبول ہے. ایمان میری بات دل میں رکھنے والے کو مسلمان کہتا اور اگر کوئی میری زبان پہ لائے گئے میری زبان پہ ہے دل میں نہیں ایمان اس کو بھی پاس کرتا نہیں. ایمان کے لیے جو سب کہنا ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان و تصدیق اقرار باللسان و تصدیق. جس بزرگ کی 11ویں ہے ان کا لقب ہے محی الدین. دین کو زندہ کرنے ہم انشاءاللہ یہ جو ہمیں 1 گھنٹہ ٹائم دیا گیا ہے جس میں سے صرف 21 منٹ رہ گئے اس کے اندر ہم نے دین کا جو تھوڑا سا سیکھا ہم نے ترتیب سے سیکھا. اقرار باللسان زبان سے اقرار کرتے ہوئے وہ تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. مثال کے طور سے میں نے سمجھایا دنیا میں ایک بندہ بڑا مشہور ہوا ہے سکھ مذہب کا بانی ہوا. کیا نام تھا؟ گرو نانک. کیا نام؟ گرو نانک کے ماننے والے سکھ کہلاتے اور سکھ بڑے جنونی ہیں. ان کی عبادت گاہیں ان کے سلسلے بڑے زبردست ہیں. اگرچہ مسلمان تو نہیں ہو یقیناً لیکن وہ اپنے سسٹم میں بڑے پکے. سکھ جو بھی ہو پگڑی نہیں اتارتا. پگڑی نہیں اتارتا. سکھ گویا بھی ہو پگڑی نہیں اتارتا. سکھ پولیس یا فوج کا بندہ بھی ہو پگڑی نہیں اتارتا. سکھ ڈاکٹر بھی ہو پگڑی نہیں اتارتا. اتنے اپنے مذہب کے پکے. تو سکھوں کا جو بابا ہوا ہے جو گرو ہے وہ ان کو کہتے ہیں گرو نانک. گرو کہتے ہیں بڑے گرو گنٹار بڑا. گرو نانک کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو ہمارے رسول پاک سے بڑی محبت ہے. سکھ اس لیے مسلمانوں کی کافی فیور کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا جو بندے کینیڈا امریکہ میں جاتے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سکھ ملے نا تو بڑی گردی کرتے ہیں. ایک تو وہ پنجابی بولتے ہیں بڑی تگڑی. اب تو لوگ گجرات جا کے پنجابی بھول جاتے ہیں. اسلام آباد عورتیں اگے دیا گلا اس لیے ایسی بلادی ہو جاتے. سکھ کینیڈا میں رہ کے بھی دبا کے پنجابی بولتا ہے. سناؤ بڑھاوا کیا وہ نہیں چڑھتے. ہمیں بھی نہیں چڑھنا چاہیے. پنجابی سارے ماپیاں دی بولی پنجابی ہماری ماں بولی ایسی مادری بولی ہے. یہ نہیں چلنا چاہیے نا. تو جی اردو فارسی عربی انگلش جہی بھی بولی ہے سکھوں اسی کہڑا روکنے ہمیں پر گھر کی بولی میں تو یاد وہ بولتے. سکھوں کے بابے گرو نانک کے کتابیں ہیں حضور کی صفت کی ہو حضور کی باتیں لکھی ہو. حضور سے بڑی محبت کا اظہار ہے. جب گرو نانک مرا تھا تو مسلمانوں اور سکھوں میں جھگڑا ہوا. مسلمانوں نے کہا کہ ان کو یہ ہمارے ہم نے دفنانا کیونکہ مسلمانوں سے ان کو بڑی رغبت تھی. سکھوں نے کہا نہیں یہ ہمارا بابا ہم نے دفنانا. میں نے اس کے بارے میں جو پڑھا اور جو سنا کہ جب یہ تنازع ہوا اس وقت کے جو سیانے دانے حکومت جو بھی تھی وہ اکٹھے ہوئے پر تنازع نہ کرو بیٹھ کے بات کر لیتے. گل جدو بھی مکتی بیٹھ کے یہ جو تنازع کرتی ہے نا کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. دعا کرو ہمارے ملک میں امن ہمارے وطن میں امن. تو انہوں نے کہا بیٹھ کے بھائی مسلمانوں تسی مردے تے کی کرتے ہو تمہاری آخری رسومات کیا ہے. مسلمانوں کے عالموں نے کہا کہ ہم بندے کو غسل دیتے. ایک طریقہ ہے نا ساڑھے کہنا کہتے کو مرے کہ خیال روز لوگ مردے نہیں. فیملی میں کئی فوتی ہوتی رہتی کہ تو پوچھے ہو سکی کرنے ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ ہم غسل دیتے اسی نہیں نہانے پہلا غسل دینے سونا کر پھر کیا کرتے کفن دینے. کفن صاف ستھرا بنا کے پھر کیا کرتے ہو پھر اسی جنازہ پڑھنے
کہتے ہیں پھر تے میت سلامت ہی ہے. سکھاں نوں پوچھے تسی کی کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اسی اگ لانے. سکھ ہندو کا ایک ہی مزاج، وہ جلاتے ہیں. انہوں نے کہا تسی اگر اگ لائی تے میت تے ضائع ہو جائے گی، سا بن جائے گی. انج کرو پہلا مسلمانوں نو اپنا کام کر لیں، کیونکہ انہوں نے تے میت کو ضائع نہیں کرنا نا. انہوں نے غسل دینا تے میت سلامت، کفن دینا تے میت سلامت، جنازہ پڑھنا تے میت سلامت ہے. میت کو کچھ بھی نہیں ہونا، بعد تسی اپنا کام کر لو. یہ لکھا کتاب میں کس طرح فیصلہ ہو. مسلمانوں نے غسل دیا جو علاقے کے تھے، جو ان کو مانتے تھے، کفن دیا، سارا کچھ جنازہ وغیرہ جو کچھ کیا، سارا کچھ پڑھنے کے بعد ان کو کہا اے لو جو بچی، اس کی میت پڑی تھی، لے جاؤ اب سکھ لے. کہتے سکھ لے گئے. آگے لکھا ہے کہ سکھوں نے جب اوپر سے کپڑا اتارا تو بیچ کوئی نہیں، بیچ میت کوئی. پھر کہتے ہیں ایک بہت بڑے اس زمانے کے ولی اللہ تھے، وہ حافظ صاحب، جن کی ایک کرامت یہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہندو بچہ بیٹھا کرتا تھا. ان سے ان کو عقیدت تھی اس بچے کو. تو اس بچے نے کہا میرے استاد جی آج ہمارے ہندو مذہب میں گنگا جانے کا دن ہے. گنگا جمنا آپ نے سنا ہوگا نیٹ پہ پڑھ، وہاں ہندو جا کے جو راکھ جلاتے ہیں نا ڈیاں، وہ ایک دن جا کے گنگا میں پھینک کے آتے. کہتے آج ہڈیاں گنگا میں جمنا میں پھینکنے جانا ہے تو ہم وہاں زیارت کے لیے جائیں. آپ نے فرمایا تیرا کون مرا؟ کہتے جی ہمارے ماں باپ یا کوئی مرے، ان کی ہم نے وہ راکھ جنہوں اسی ساں آکھنے ہاں جی جی آج کل سوادہ بھی نہیں پتا، گیس جلاتے ہیں. چلو کو میری عمر کا بابا ہو گئے، پتا آپ کو راکھ کا ایسے سواہ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی وہ پوٹلیاں ہندوؤں نے بنا کے رکھی ہوتی. انہوں نے وہ پوٹلی بنا کے رکھی ہے کہ یہ میرے باپ اور دادا کی راکھ ہے، ہم نے وہاں جلانی. اس حافظ صاحب نے فرمایا تو گنگا نہیں جانا، تینوں اتھی ایسی تیرا مسئلہ حل کر. اس کو اس علاقے کا کوئی دریا تھا لکھا، یہ پلکھو نالے کا بھی ذکر ہے، یہ جو وزیر آباد کے ساتھ ہے، اللہ جانے یہ ہے یہ کور پلکھو. کل لے کہا جا این وقت جب لوگ گنگا جمنا میں ہڈیاں بہا رہے تھے یا شنان کر رہے تھے، وہ نہانے کو شنان کہتے ہیں، جس رام کہتے ہیں شاور لیا، غسل کیا، نہایا. تو آپ نے اسے کہا ادھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا، پلکو سے کہا ہے گنگا پہ وردی ہے کہ سٹ لے ہڈیاں. اس نے جو راکھ وغیرہ تھی اس میں پھینکی اور میں جا کے جو تم کو شرط کرنی ہے کر لے، کر کے واپس آ گیا. جب سارے ہندو واپس آئے کہ ہم نے تجھے وہاں دیکھا ہے. اس حافظ صاحب نے اس کو کلمہ پڑھا دیا تھا ہندو بچے کو، اس کی گنگا جمنا دور سے یوں قریب کر لی. یہ ولی کی کرامت، ولی کی کرامت. چونکہ آپ نے کسی کو مسلمان کرنا تو یکدم نہیں کر سکتے، بڑا اس سے شفقت بیان کر کے اس کو ایمان کی طرف لانا. یکدم تو آپ مار ہی سکتے ہیں کسی کو، دل کا بدلنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. کہتے وہ حافظ صاحب جو اتنے صاحب کرامت تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا مسلمانوں نے سارا کچھ کیا، سکھوں کے ہاتھ کوئی نہیں آیا. کہتے مجھے بابا گرو نانک ملا، چادر لپیٹ کے جا رہے تھے. میں نے کہا بابا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. یہ ہے گرو نانک کی کہانی. اب آپ کہیں کہ جن کے بارے میں مسلمان اور عالم بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور کی صفت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس وقت بھی مسلمانوں میں جھگڑا ہوا. آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، یا دنیا کا کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے؟ فتویٰ اینی گل سنان کے بعد بھی فتویٰ مسلمانی کا نہیں جیسے. کیوں؟ ان کے اندر کی باتیں بتاتی ہیں جو ان کو مسلمانی سے پیار تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، پر زبانی اقرار کا ثبوت نہیں ہے. جب تک زبانی اقرار نہ ہو، دنیا کے 5 کروڑ بھی عالم کٹھے ہوگا کسی کو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دے سکتے نہیں. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے تصدیق کرتے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ایمان کی علامت. کوئی بندہ یہ کہ جی میں دلوں سے پڑھنا زبانی نہیں کہتا، نہیں مسلمان. کوئی آکھے میں زبانی آکھنا
مسلمان بہتے ہو تو کو کر کے کلمہ پڑھنا پر ٹڈو نہیں جب میں پڑھیا پھر بھی وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اس نے خود کہا کہ میں نے دل سے پڑھا نہیں، اب اگر کوئی یہ نہ کہے تو ویسے آپ کہیں یا کلمہ پڑھو پیار سے کہے الفت سے کہے وہ پڑھے کلمہ اب آپ مجھے یا میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا انہیں دلو نہیں جو پڑھیا ہمیں یہ بات کہنے کی اجازت ہے کیونکہ ہمیں اس کے دل کا پتہ ہم کسی پر الزام دے سکتے کسی دوسرے پر شک کرنا اچھی بات ہے اگر وہ خود کہے تو خود وہ ضامن ہو گئے اب سمجھ آگئی میری بات ہم نے ایمان اسلام کے اسباق سیکھنے ہیں آج سب کی بنیاد ہو رہی ہے آمنت باللہ میں ایمان لایا حضور سے بات محی الدین کی محفل پاک ہے ایمان لایا ان کے بارے میں بتایا کہ 11ویں کہاں سے شروع ہوئی اور 11ویں کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے ایمان لایا کس پر ایمان لانے کا مطلب ہے ماننا ماننے کی تشریح ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب آپ مجھے پوچھے میں آپ سے پوچھوں سارے ایک دوسرے سے پوچھیں اللہ کو کیسے مانا جتنی باتیں یاد ہیں کہہ لیں ہم نے اللہ کو سارے جہان کا خالق مانا اللہ کو مالک مانا حقیقی مالک اللہ ہمارا خالق اللہ ہمارا رزق دینے والا اللہ ہماری سب کچھ جو ہے اسی کا پیدا کیا ہوا ہے ہمیں اللہ پاک نے بھیجا چونکہ وہی بھیجنے والا ہے ہم ایک دن مر جائیں گے مرنے کے بعد ایک دن اٹھائے جائیں گے جس رب نے بھیجا دوبارہ اسی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے ہم نے اللہ کو مالک بھی ماننا ہے رازق بھی ماننا ہے خالق بھی ماننا ہے قادر مطلق بھی ماننا ہے کوئی بندہ ہی آپ پھر اللہ تعالیٰ عنہ میں ساری صفتیں مننا پھر میں اللہ کو مہربان نہیں بنتا مسلمان ہو جائے گا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا ادنا سا اس کے کروڑ میں سے کا بھی انکار کرے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے آگے نبیوں کا معاملہ ہے آج کل جب بچے جوان مر جاتے ہیں جوان بچیاں فوت ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا آگ لگی وغیرہ وغیرہ میرے جیسے بابے کہتے ہیں یار کہ ظلم ہو گئی حد ہو گئی یہ مر گیا جوان بچہ اس کے مرنے کا وقت تھا ہمارے ادھر اس محلے میں ختم شریف تک کافی سالوں کے بعد ہے تقریباً 16-17 سالہ کا جوان تو وہاں لوگ کہیں جی بابے اس کا نانا کہے دادا آپ اترا واری میری سے لے دوں گے میں نے تینوں کنے کیا واری تیری سی کوئی لسٹ ہے تیرے پاس اگر یہ مطلب ہے کہ پہلے وڈیرے مردے نے تو پھر تے لسٹ خراب ہو گئی دادے بیٹھے نے پوترا مر جاتا ہے جو واقعہ نہیں ہوتے نانے بیٹھے ہوئے 80 سال کا نانا بیٹھا ہوا ہے 6 سال کا دوتا فوت ہو گیا پھر تے انہیں نانے نے پہلا مر اب جو لوگ توبہ نہیں نہ کرتے نماز نہیں پڑھتے کہتے نا علی سارا نانا رہتا ہے علی ابھی ہمارا دادا رہتا ہے ابھی ہماری نالے مجھے والی خالہ رہتی پر تینوں کیسا کیا وہ ترتیب نہ مرنا ہے یہ ترتیب اللہ کے پاس ہے اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں بچے کو موت دے اللہ کے چاہے تو پیدا ہونے کے 5 منٹ کے بعد بچہ مر دے اللہ چاہے تو بچہ 10 سال کا ہو کے مر دے اللہ چاہے تو اس کو اتنی لمبی عمر دے اللہ فرماتے قرآن میں ازالت عمر نکبی عمر جدو ہوش بھی نہیں رہتی فرمایا لکئی لا یعلم بعد علم شیئا وہ بندہ اینا کو جانتا سی ان کچھ بھی انہوں یاد رہتا اللہ چاہے تو نکبی عمر تک پہنچا دے دعا کرو اللہ پہلے پہلے اللہ سب میں انہ خواہد انہ عظم ازمائش بچنا ہوئے آکھو آمین اللہ باپ چلتے پھر دیا جدو اسی کرے دیا دے کام دے ہوئی اسی مریے ساڑھے جہاں تک شروع احساس بھی ہوئے اے ناکر شکریہ جان چکی اس قسم کی حالت میں اللہ تعالیٰ میں بچائے اللہ فرماتا ہم چاہے تو اتنی عمر تک لے جائے اب بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کسی پر ظلم کرتا نہیں اگر اللہ ظلم کرتا ہے کوئی اللہ کو ظالم کہہ دے اگر اللہ ظالم ہے تو دنیا میں رحم ہے ہی نہیں ختم ہو گیا ماں کے دل میں رحم بہن بیٹی باپ کسی کے دل میں بھی رحم ہے کسی جانور کے دل میں بھی اپنے بچے کے لیے رحم ہے تو کس کے فضل سے اللہ کے اگر اللہ کی بارگاہ میں رحم نہیں ہے تو دنیا میں رحم کا وجود ختم ہو سب سے بڑا مہربان اللہ ہے سچ گالے میں پتر پیو نال مہربان تاں ہی ہوتا ہے جی اللہ مہربان رشتہ دار پر مہربان تب ہوتا ہے جب اللہ مہربان یہ تو ساڑی مسا تے لکھیا رب مہربان جدو اللہ مہربان نہ ہوئے بندے نو کرو بھی تکے پے رب والوں دن ماڑیا جب اللہ مہربان ہوتا ہے
تو کوئی غیر بھی آپ کی عزت کر سکتا. اب سمجھ آ گئی. اللہ کو مہربان بھی مانتے ہیں, واحد و لا شریک بھی مانتے ہیں, اللہ کو بے نیاز بھی مانتے ہیں. تجھے اپنی لاکھ صفت پڑھو, اللہ کی شان تیز تو بھی بڑی, اللہ کی صفات کی تو حد ہی کوئی نہیں. اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے, اس کی صفات بھی. انہوں نے کہا جی ایڈی بڑی گل چھیڑی جے, اللہ دی ذات کا تعارف دین لگے ہو, اس گل کو کسی بندے لاؤ صحیح. ساری دنیا کے عالم ملان تے گل اتنے مکانے پہ. ہم اپنے رب کو تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں. انہوں نے کہا تجھے 100 صفتاں بیان کرو تے علی اور بھی, کیونکہ اللہ سب سے بڑی ذات. مسجدوں میں اذانیں ہوتی کیا آواز آتی ہے, اللہ ہو اکبر. لوگوں اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے, لامحدود بڑا ہے. اس کی بڑائی کی کوئی ماں کا لال عالم حد بتا سکتا نہیں. وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آگے بڑائی کا تصور ہی نہیں ہے. کسی اور کو بڑائی دیتا تو اللہ ہی دیتا. کسی نبی کو پیغمبری دی, عزت دی تو اللہ, ولی کو ولایت دی, رتبہ دیا تو اللہ, کسی کو جو ملا تو کون عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ. اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اب سمجھ آئی میری بات سے. اب آپ کہیں اس بات کو سمیٹنے کے لیے کوئی بات ہے, ہم نے استادوں سے پڑھی. حضور صاحب فرماتے تھے اللہ کی صفات وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, قادر مطلق ہے. دنیا میں بڑے بادشاہ نے بھی کوئی کرنا ہو اس کو 100 لوگوں کی محتاجی ہے. پیسے اس کے پاس ہے, زمین اس کے پاس ہے, کبھی ڈالے کی محتاجی ہے, کبھی سیمنٹ والے کی محتاجی ہے, کبھی بجری سریے والے کی, کبھی انجینئر کی, کبھی معمار کی, کبھی مزدور کی, کبھی موسم کی. دنیا کا وہ بادشاہ جس کے پاس اربوں ڈالر ہے, واحد اللہ بادشاہ ہے, اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں. اللہ نے جب کوئی کرنا ہو تو فرماتا ہے اذا اراد شیئا, توجہ رکھیے, ٹائم ہمارا ہو رہا ہے, توجہ رکھیے. اذا اراد, اللہ فرماتے ہیں زمانے والوں الیس اللہ بحکم الحاکمین, اللہ حاکموں کا حاکم ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب اس نے کچھ کرنا ہو اس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں, کسی آرکیٹیکٹ کے رہنمائی کی ضرورت نہیں. اللہ پاک جی تسی کیا کرتے ہو, مالک تیرا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے. قرآن کے لفظ سنو ایمان تعالیٰ ہو جائے گا, اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کی چیز کا ارادہ کرے وہ فرماتا ہے ہو جا. کن کا معنی ہے ہو جا, فیکون, جو جب جہاں جیسا چاہے ویسا ہو جا. کہیے سبحان سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آخر میں جو بات شان الوہیت کے بارے میں ہے کہ ہم جب آخر میں یوں کہتے استاد کہ میں نے اللہ کو ایسے مانا, میرا علم وہاں تک پہنچے نہ پہنچے, میں ایک بڑی بات کرتا ہوں. یہی استادوں نے سکھائی کہ جس طرح اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا اور آخری پیغمبر, میرے نبی, میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رب کو منوایا, میں نے اللہ کو اس طرح مانا, چاہے میرے علم کی سطح ادھر تک ہے. جس طرح جناب محمد, جب ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا تو دھوم مچ گئی تھی. سبحان اللہ, جو کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اس کی صفات بہت بڑی ہے. یہ 5 کروڑ عالم 5 کروڑ سال لگا روے, کس کی بجائے اللہ کی شان میں آتے ہیں. قرآن میں آتا ہے سارے سمندروں کی شہری بن دے, سارے درختوں کی کلمے بن دے, سارا جہان لکھنے بیٹھ جائے, اللہ کی صفتیں ختم ہو سکتی. کہ اللہ کی شان ہی بہت بڑی ہے. فرمایا پر آخری بات یہ ہے اللہ کو کیسے مانا, جیسے محمد مصطفیٰ نے منوایا, اپنے مان لیا. کہیے سبحان اللہ. آج سب کیا ہوا, آمنتو باللہ, میں ایمان لایا. آئندہ اسی ترتیب کے ساتھ سبق آئے گا اور ساتھ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی بیان کی.